بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل اطہار پر۔ ناظرین کرام، میں ہوں ڈاکٹر محمد ممتاز مونس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب فیس بک چینل۔ اس وقت پاکستان میں سیاسی حالات روز بہ روز چینج ہو رہے ہیں۔ ایک طرف ہمارے وزیر اعظم بہت سارے ملکوں کے دورے پر روانہ ہے، دوسری طرف سیلاب زدگان کا حالات انتہائی ناگفتہ بے ہیں۔ وہ روٹی، کپڑا اور مکان کو ترس رہے ہیں۔ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی نے جو روٹی، کپڑا اور مکان کا نعرہ لگایا تھا، آج وہاں سیلاب زدگان کو اس کی اشد ضرورت ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ہماری وفاقی اور صوبائی گورنمنٹ اس کے لیے کیا کام کرتی ہے۔ اہم معاملہ اس وقت یہ ہے کہ دو پاکستان کی بڑی شخصیات میں صلح ہو گئی ہے۔ صلح تو کسی کے درمیان بھی ہو، صلح تو ایک ایسا عمل ہے جس پر رحمتیں بھیجی جاتی ہیں، جس پر خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے، اور کسی بھی دو افراد کی صلح پر ہر دوسرے طرف کی طرف سے مبارکباد کے پیغامات بھجوائے جاتے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں سابق وزیر اعظم عمران خان کے دوست جناب جہانگیر خان ترین صاحب کی، کیونکہ عمران خان صاحب نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ میرا ایک ہی دوست ہے جس کا نام جہانگیر ترین ہے۔ ان کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے اور جہانگیر ترین صاحب نے کوئی 25 کے قریب اراکین قومی اسمبلی اور 25 کے قریب اراکین صوبائی اسمبلی باقاعدہ اقتدار ہوتے ہوئے عمران خان سے علیحدہ کر کے کھڑے کر دیا، جنہیں ترین گروپ کا نام دیا گیا۔ اب ان کے پاس 50 سے زیادہ منتخب اور 50 سے زیادہ الیکٹیبلز کی لسٹ موجود ہے جو جہانگیر ترین گروپ میں کھڑی ہے، اور جہانگیر ترین صاحب کے جو سیاسی استاد ہیں، جنہوں نے جہانگیر ترین صاحب کو سیاست میں جو لے کے آئے، جنہوں نے اپنی 7 سیٹ پر انہیں الیکشن جتوایا، وہ ہیں سابق گورنر پنجاب مخدوم سید احمد محمود صاحب۔ اب ان حالات میں مخدوم سید احمد محمود اور جہانگیر ترین کے درمیان جو اختلاف تھا، جو رنجشیں تھیں، جو آپس میں سیاسی اختلافات تھے، کاروباری اختلافات تھے، وہ اب دوبارہ اکٹھے ہو گئے ہیں۔ اب یہ دونوں شخصیات عزیزداری میں بھی آپس میں بندھی ہوئی ہیں، ان کی انتہائی قریبی رشتہ داری ہے۔ ان دونوں شخصیات کے کاروبار JDW گروپ میں بھی دونوں شخصیات آپس میں پارٹنر ہیں اور سیاسی طور پر بھی اکٹھے تھے، کیونکہ ان کو کوئی ایسی نظر لگی کہ یہ دونوں شخصیات علیحدہ علیحدہ ہو گئیں۔ مخدوم سید احمد محمود صاحب اس وقت پاکستان کے واحد شخص ہیں جن کے 2 بیٹے رکن قومی اسمبلی ہیں، اور پاکستان کی 23 کروڑ عوام میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جن کے 2 بیٹے رکن قومی اسمبلی ہو۔ ان کے بڑے بیٹے مخدوم سید مرتضیٰ محمود صاحب اس وقت وفاقی وزیر ہیں صنعت و پیداوار کے، اور ان سے چھوٹے بیٹے مخدوم سید مصطفیٰ محمود صاحب وہ اس وقت چیئرمین ہیں ایک اسٹینڈنگ کمیٹی کے۔ تو یوں ان کا بھی ایک سیاست میں بڑا قد کاٹ ہے۔ مخدوم سید احمد محمود صاحب کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ وہ اپنے حلقے سے باہر سے لا کر جہانگیر ترین صاحب کو، جناب چودھری پرویز الہی صاحب کو، جناب ہمایوں اختر صاحب کو، اور جناب یوسف رضا گیلانی صاحب کے صاحبزادے کو، وہ لوگوں کو باہر سے لا کر اپنے حلقے میں جتوانے کے جو ماسٹر گنے جاتے ہیں۔ یہ اتنی زیادہ سیٹیں جیتنے کا، اپنے حلقے سے لا کے باہر کے بندوں کو جتوانے کا اعزاز بھی کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اور 1997 کے جو انتخابات تھے، اس وقت پاکستان میں 3 شخصیات ایسی تھیں جو 2 حلقوں سے رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئی تھی۔ ایک محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ، ایک میاں نواز شریف صاحب، اور تیسرے مخدوم سید احمد محمود صاحب تھے۔ تو یوں ان دونوں شخصیات کا ایک دفعہ پھر اکٹھے ہونا، اور مخدوم احمد محمود صاحب کا جنوبی پنجاب میں مکمل گرپ رکھنا، سیاستدانوں سے قریبی روابط رکھنا، اور یوں سیاستدانوں کو ایک بڑی تعداد میں اپنے ساتھ جوڑے رکھنا، یہ ان کی شخصیت کا خاصہ ہے۔ اب ان دونوں شخصیات کے اکٹھے ہونے کے بعد
میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب نہیں بلکہ پنجاب میں ایک بڑا ووٹ بینک حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کے پاس کوئی گروپ موجود ہے اور کچھ ان کے مشترکہ دوست ایسے موجود ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کو مضبوط کر سکتے ہیں، جو مخدوم سید احمد محمود کے اور جہانگیر ترین صاحب کے مشترکہ الائنس میں موجود ہیں، اور یہ آئندہ پاکستان پیپلز پارٹی میں مضبوط رول پلے کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہانگیر خان ترین پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی میں آج کے بعد اپنی نئی سیاسی زندگی کا آغاز کریں گے اور اپنے نئے سیاسی لاہ عمل کا اعلان کریں گے۔ ان کے لیے انہیں باقاعدہ ایک رابطہ کر لیا گیا ہے۔ ان کی مخدوم احمد محمود صاحب جو ہیں وہ اپنی پارٹی قیادت سے بھی پراپر ملاقاتیں کرائیں گے۔ یوں آئندہ انتخابات میں جہاں اور بہت ساری باتیں ڈسکس کرنے والی ہوں گی، وہاں یہ باتیں ہوں گی کہ مخدوم احمد محمود صاحب نے جناب جہانگیر ترین کو پاکستان پیپلز پارٹی میں باقاعدہ شامل کر لیا ہے۔ یہ میں آپ کو بریکنگ نیوز دے رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی ایک قابل افسوس خبر میں اپنی قوم سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ بدقسمتی سے ہمارے پاکستان کی تینوں بڑی جماعتوں نے، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون نے کراس جینڈر جو آرڈیننس ہے اس کو قبول کرنے کا اعلان کیا ہے۔ وہ اصل میں ایک ہم جنس پرستی کا قانون ہے جس سے اس ملک میں بگاڑ، بے حیائی، بے غیرتی کا ایک نیا طوفان برپا ہو جائے گا۔ یہ سیدھم سیدھا اسلام سے اور دین سے بغاوت ہے۔ میری ارباب اقتدار سے ریکویسٹ ہے کہ اس قانون، اس سیاہ ترین، میں تو اس قانون کو اس بدکار قانون کہوں گا، اس کے بارے میں خصوصی توجہ دیں اور بحیثیت مسلمان سوچیں۔ آج پھر ہمارے پاس وہ 1973 کا دور آ گیا ہے جب اس وقت کے اپوزیشن لیڈر میرے پیشوا علامہ شاہ احمد نورانی نے قادیانیوں کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی، تو سیکولر قوتیں، بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی، انہوں نے ان کے حمایت کا اعلان کیا۔ نہ صرف حمایت کا اعلان کیا بلکہ دست و بازو بنے، بلکہ جس کو ہم کہتے ہیں شانہ بشانہ رہے، اور وہ ایک فتنہ جو تھا وہ ہمیشہ کے لیے دب گیا۔ اور اس کے بعد پھر مولانا نورانی نے اپنے والد کے مشن کی تکمیل کرتے ہوئے پوری دنیا میں اس پہ کام کیا اور ان کے خلاف جدوجہد کی اور بتایا کہ یہ قادیانی دارہ اسلام سے خارج ہے۔ اس کے بعد یہ جو نیا فتنہ پاکستان میں سر اٹھا رہا ہے، اس کے اوپر کام کرنا چاہیے ہمارے اسلاف کو، ہمارے کابرین کو، اس پہ خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور دوستوں تک پہنچائیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔